بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہمارے حالات ہمارے خیالات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ صابری۔ جی ناظرین، تو آج ہم موجود ہیں ہاڑ روڈ میں، جہاں ہم ہاڑ روڈ کے صدر بابر محمود سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ جو ملکی حالات ہے اس میں عوام کس قدر متاثر ہو رہی ہے۔ سیاست کے حالات اور سیاست میں بحران سے تو آپ بالکل واقف ہیں۔ آئے جانتے ہیں عوام اس قدر متاثر ہو رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ سارے حالات اور آپ کے سامنے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ سے سوال ہے کہ آپ تاجروں کی سیاست میں کب آئے؟ یہ تو میرا خیال ہے جب افغان وار شروع ہوئی، اس کے بعد سونامی آیا، اس کے بعد زلزلہ آیا، ایک دوستوں کا گروپ تھا، فلاحی کاموں کو ہم نے جب کیا تو ان کو دیکھتے دیکھتے لوگوں کی بھرپور خواہش ہاڑ روڈ کے تاجروں کی، آپ لوگ ہاڑ روڈ کی سیاست میں بھی حصہ لائے، تو الحمدللہ پچھلے 20-22 سال سے خدمت گروپ کی سیاست ہو رہی ہے ہاڑ روڈ پہ۔ جی، تو جیسے کہ آپ کو ملکی حالات، سیاست کے حالات اور سب سے زیادہ عوام کے حالات کا پتہ ہے، تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ رات 9 بجے جو دکانیں اور مارکیٹیں بند کر دی جاتی ہیں، کیا یہ حکومت کا اقدام ٹھیک ہے؟ اصل میں نا یہ ابھی تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہم نے چلنا کس طرف ہے۔ نہ کسی حکومت یہ جو موجودہ ہے یا سابقہ ہے یا اس سے پہلی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں دنیا میں یہ مارکیٹیں جلدی کیوں بند ہوتی ہیں۔ سب لوگوں کو علم تو بہت ہے، باہر آتے جاتے بھی ہمارے حکمران بہت ہیں، لیکن پتہ نہیں دیکھتے کیا ہیں، سنتے کیا ہیں۔ تو آپ جب بھی سنیں گے نا کسی جگہ، پوری دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ صبح 8-9 بجے 10 بجے کاروبار شروع کرتے ہیں، اور شام 5-6 اور 7 بجے مارکیٹیں تقریباً 100% تو نہیں 90% وہ بند ہو جاتی ہیں۔ جو ہول سیل کی مارکیٹیں ہیں، چھوٹی موٹی ساری مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ جب لائٹ کی شارٹیج ہوتی ہے نا، لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے، تو وہ اس کا حل یہی نکالتے ہیں مارکیٹیں بند کر دیں۔ مارکیٹوں پہ پریشر آنے بجلی پہ وہی مہنگائی یونٹ پر فی نہیں، وہ سیکنڈ ہے کہ مہنگا کیوں ہے یا سستا کیوں ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے فالو کی چیز کو کرنا، قوم کی تربیت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلے تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ بند کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا دکھا دیں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہاں مارکیٹوں میں کاروبار ظہر کے ٹائم شروع ہوتا ہو، دکانیں 1 بجے جا کے کھلتی ہو، 12 بجے کھلتی ہو، 4 گھنٹے 3 گھنٹے تو پورے پاکستان کی تاجر برادری گھر سے ہی ٹائم ضائع کر کے مارکیٹوں میں پہنچتی ہے۔ ایک بھی دنیا میں آپ کو ایسا ترقی یافتہ ملک جنہوں نے آج دنیا کو سنبھالا ہوا ہے کہ وہ مارکیٹیں 12-1 بجے کھولتے ہوں۔ آج دنیا کے ہمارے جو پاکستان کے تاجر چائنا سے کاروبار کرتے ہیں، وہاں صبح 8 بجے اٹھ کے نہ بھاگتے ہیں مارکیٹوں کو، پتہ ہوتا ہے 6 بجے بند ہو جاتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ سب حکومتیں، اب والی بھی، پچھلی بھی، وفاقی بھی، صوبائی بھی، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ خدارہ قوم کی تربیت کریں۔ یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے کہ مارکیٹوں کا ٹائم جو مرضی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، صبح 9 بجے مارکیٹیں کھلیں، شام کو 5-6-7 بجے تک میکسیمم بند ہو جانی چاہیے۔ دوسری کوئی آپشن نہیں ہونی چاہیے۔ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، دن کو مارکیٹوں میں نہیں آتی، یہ کون سی تجارت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے جو حالات ہیں مہنگائی کے، اس پہ تاجروں کے بڑھتے خدشات ہیں، اور جو آپ کو اپنی مارکیٹ میں، اپنی انکم میں اور مہنگائی کی وجہ سے جو بھی آپ کو مسئلے مسائل درپیش آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک بات آپ اس وقت ذہن میں رکھیں کہ اس وقت نا تاجروں کے مسئلے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا پاکستان اس مسئلوں میں گرا ہوا ہے۔ نہ آپ کی اس میں بچت ہے، نہ ہماری بچت ہے۔ کوئی طبقہ ایسا بچا دیں جو اس وقت خوشحال ہو، متاثر نہ ہوا ہو۔ اس وقت اصل مسئلہ پاکستان کا ہے، ہمارے حکمرانوں کا ہے، ہمارے اداروں کا ہے۔ اس وقت میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں پاک فوج سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے نا، اور جس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں، اس میں ہمارا حصہ شامل ہے، ہماری دعائیں شامل ہیں، ہمارے ووٹ شامل ہیں، ہماری کوششیں شامل ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عوام کی خدمت اور فکر بھی ان کی سیاست میں شامل ہونی چاہیے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے، یہ ہمارے دونوں بڑے ادارے، عدلیہ بھی، پاک فوج بھی اور سیاستدان بھی،
اب بیٹھ جائیں, خدا کے لیے اپنی قوم کے لیے بیٹھ جائیں, محسوس کریں کہ دنیا اس وقت کہاں چلی گئی ہے. آپ سارے عام عوام کو تو اپنی طاقت دکھاتے ہیں, عام عوام کی وجہ سے آپ اس مقام پہ ہیں, لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کا مقابلہ بھارت سے تھا, آپ کا مقابلہ ہمارے ارد گرد جتنے ملک ہیں ان کے ساتھ تھا. آج ہمارا ٹوٹا ہوا بازو بنگلہ دیش کہاں چلا گیا ہے. اصل میں ہم مقابلہ آپس میں غلط کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑی ہمارے غلط ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا دشمن کون ہے. ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو دشمن بنا لیا ہے. دشمن تو ہمارا بھارت ہے, دوسرے ممالک ہے جو پاکستان کو آگے بڑھنا دینا نہیں چاہتے. تو لہٰذا میں ان سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے ایک دفعہ بیٹھ جائیں. آپ ایک دوسرے کا الیکشنوں میں مقابلہ ضرور کریں, اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں, لیکن ہر ٹائم آپ ٹاک شو پہ بیٹھے رہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی. سیاستدان مجھے تو پنجابیوں نے کہتے ویلے لگتے ہیں کہ 10 منٹ بعد دیکھو کوئی نہ کوئی وزیر کوئی نہ کوئی مشیر ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے. ان کی سارا زور جو ہے نا لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے نا ٹی وی پہ یہ ون کرنا ہے ٹاک شو کو. یہ آگے 10 چینل رکھ لی اور آپ بتا دیا کہ میں اتنا اچھا انسان ہوں, دوسرا اس طرح کیا ہے. وہ تھوڑی دیر بعد دیکھیں کہ 10 منٹ بعد دوسری طرف پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے. بھائی اس سے اگر ملک بہتر ہوتا ہے تو کہیں پہ عوام کی فکر, عوام کے حالات اور ان کی چیز پر بات نہیں ہوتی. یہ تو صدر صاحب کا بالکل کہنا درست ہے کہ عوام کی طرف تو توجہ سیاستدانوں کی ہو, اتحادی رہنماؤں کی ہو, نظر ہی نہیں آ رہی. اور سب سے بڑا جو سیاستدانوں کو اس وقت پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو جو فائدہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ قوم تقسیم ہو گئی ہے. بالکل قوم تقسیم ہونے کا سارا فائدہ ان سیاستدانوں کا ہے. اب وہ بے فکر ہو, کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی ہے. میں تو کہتا ہوں ہماری 22 کروڑ عوام کی غلطی ہے. اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو کبھی ضرورت ہی نہیں ہے سیاستدان اس طرح کے حالات پیدا کر سکیں. کوئی چیز خرابی کی طرف جا نہیں سکتی. دیکھیں نا اگر ایک جگہ پہ 100 بندے ہیں, 40 ایک کے ساتھ لگ جائیں, 30 ایک کے ساتھ لگ جائیں, 30 ایک کے ساتھ لگ گئے, سمجھے تینوں سیف ہو گئے. تو اس وقت عوام کا یہی حالات ہیں کہ وہ بس جدھر ان کے عوام کے کہنے کو تو ضرور یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان ہے. بھئی پاکستان کے لیے ہم سب کر کیا رہے ہیں؟ آج سے 70-75 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا تو انہوں نے اپنی جانیں, اپنی اولادیں, اپنا ماں باپ قربان کر کے, گھر بار قربان کر کے ہمیں یہ تحفہ دیا تھا پاکستان. آج کا ہر پاکستانی بتائے وہ کر کیا رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے. تو کوئی نواز صاحب کو اسی طرح یہ جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں, ہمیں تو ڈھونڈ رہے ہیں پاکستانی کہ پاکستانی کہاں ہے. 22 کروڑ عوام یہ سوچے کہ یار میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 91 میں کوریا میں تھا ایک فیکٹری میں, تو وہاں میں نے ایک کورین سے کہا کہ آپ کتنی تنخواہ لیتے؟ اس نے کہا میری $1100 تنخواہ. وہ محنتی بہت ہے مسٹر کم. میں نے اس سے کہا کہ آپ جاپان کیوں نہیں جاتے, ہمارے پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں, اوور سٹے بھی ہو جاتے ہیں اور 3-4 ہزار US لیتے ہیں. تو آپ جاؤ, آپ کو تو 4-5 ہزار $US ملے گا, آپ کو تو فائدہ ہی بہت ہے. کہتا ہے میں نے جتنی محنت کرنی ہے اپنے کوریا کے لیے کرنی ہے, پیسوں کے لیے نہیں کرنی. آج ہر پاکستانی پیسے کمانے کے پیچھے دوڑ رہا ہے, پاکستان بچانے کے لیے آگے کوئی بھی نہیں آ رہا. تو لہٰذا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. میں کہتا ہوں ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, بے فکر ہے, پاکستان مضبوط ملک ہے, صرف سنبھلنے کی دیر ہے, سنبھل جائیں گے. ہم پوری دنیا نے چائنا کو 10 سے 15 سالوں میں بنتے ہوئے دیکھا ہے, تو ہمیں بھی 5-10 سال کے لیے آپس میں اتفاق کرنا ہے. ایک ذاتی دشمنیاں سائڈ پہ رکھ کے ہم لوگوں نے مل کر بیٹھنا ہے, اپنی انا اور میں کو ختم کرنا ہے. جس دن ہماری میں اور انا اور کرسی کی لالچ ختم ہو جائے گی, پاکستان صحیح طرح ٹھیک راستے کی طرف چل پڑے گا. تاجر نے بجلی کے بل پھاڑ دی ہیں, کیا یہ ان کا جو رد عمل تھا یہ مہنگائی کی وجہ سے مجبور ہو گیا یا پھر مارکیٹ کے حالات کی وجہ سے؟ میں نے کہا نا کہیں بھی نہیں مل رہا. تو لہٰذا کسی بھی چیز کا رد عمل آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے جب تک ہم پاکستانی بن کر پاکستان کے لیے نہیں سنبھلیں گے, سوچیں گے, ٹھیک راستے کی طرف نہیں جائیں گے. آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو اس وقت کی بات ہے نا, اگر آج بھی ہم نہ ایک جگہ پہ بیٹھے سمجھے اور حالات کو نہ دیکھا تو مجھے آپ بتائیں سال بعد کیا کریں گے. قرضوں پہ تو ملک چلتا ہے,
जो भी हुकूमत आती है मांग तांग के ये कारोबार कर रही है, यानी कि पाकिस्तान चला रही है, इसमें कोई रैकेट साइंस नहीं है कि ये अपनी काबिलियत से चला रही है। मुझे बताया जरूर कि काबिलियत में मुल्क जो चलता है वो मकरूज नहीं होता, वो कर्जे उतारता है। हम तो कर्जे भी कर्जे लेके उतारते हैं। तो लिहाजा ये बात आप ज़हन में रखें। मैं फिर भी कहता हूँ यही लोग हैं, इन्होंने ही काम करना है, इन सबको चाहिए मिल बैठे और पाकिस्तान के लिए सोचे, 22 करोड़ अवाम का सोचें। तो आप ताजिरों के सीनियर बड़े रहनुमा हैं, तो सियासत आप अपने हुकूमती सियासतदानों को या हुकूमत को क्या पैगाम देंगे कि किस तरह वो गौर व फिक्र करें? मैं तो यही कहूँगा जो मर्जी कर ले, जब तक ये सियासतदान लड़ाई झगड़े में मस्त रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। लिहाजा मेरी सब सियासी जमातों के कायदीन से दरख्वास्त है, जिस तरह अपने बच्चों का सोचते हैं, जिस तरह अपनी ज़ात का सोचते हैं, जिस तरह अपने घर बार का सोचते हैं, पाकिस्तान को भी अपना घर समझ ले। तो इंशाल्लाह जिस दिन आप लोगों ने पाकिस्तान को अपना घर समझ लिया तो फिर हमें समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बचाना इंशाल्लाह। हालात में दुखी हुई थी। उनका कहना था कि सियासतदान को हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हाँ जद्दीती और अपनी इस्लाह की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपनी मेजबान खदीजा साबिर को इजाजत दें। अल्लाह।